سب سے پہلے سورہ فاتحہ برائے سال ثواب مرحومہ مختار فاطمہ جعفری بنت ابن الحسن جعفری اور مرحوم محمد ضامن حسین جعفری ابن الحسن جعفری کو وصال کرتا ہے۔ یہ مجلس ایک بہن اور ایک بھائی کے سال ثواب کی ہے، اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سوچ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ قبر شہ والا ہلی زینب کے سخن سے، قبر شہ والا ہلی زینب کے سخن سے، ہوتی جو ردا رہے تنا محروم کفن سے، قبر شہ والا ہلی زینب کے سخن سے، حسرت تھی کہ ہاتھوں سے تیری قبر قبر بناؤں، مجبور تھی جکڑے تھے میرے شان رسن سے، قبر شہ والا زینب کے سخن سے، مر جاؤں گی رو رو کے تیری قبر کے اوپر، تیری قبر کے اوپر میں چھوڑ کے تجھ کو نہ کہیں جاؤں گی بن سے، قبر شہ والا ہلی زینب کے سخن سے، میں اس کو دکھاؤں گی تیرا خون بھرا کرتا، تیرا خون بھرا کرتا، صغرا نے اگر پوچھا کہ کیا لائی وہ رن سے، قبر شہ والا ہلی زینب کے سخن سے، گھر لوٹ لیا داشت میں مہمان بنا کر،
پریشان ہوں زمانے کے چلن سے، قبر شہ والا ہلی زینب کے سخن سے، سب خون میں ڈوبے ہوئے مقتل میں پڑے ہیں، مقتل میں پڑے ہیں، لائی تھی میں جو پھول محمد کے چمن کا، قبر شہ والا ہلی زینب کے سخن سے۔ یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائیے گا، توجہ تھا۔ تو نے تو آتش آب شہادت سے بجھا لی، شہادت سے بجھا لی، کب پانی ملا پوچھنا مجھ تشنا دہن سے، قبر شہ والا ہلی زینب کے سخن سے۔ آخری دو شعر سنو۔ میں چھوڑ کے جاتی ہوں تجھے تنہا مدینہ، تجھے تنہا مدینہ، ہو شکوہ اگر کوئی تو کہہ اپنی بہن سے، قبر شہ والا ہلی زینب کے سخن سے، جاؤ میری بہنا خدا حافظ ہے تمہارا، حافظ ہے تمہارا، آئیے صدا قبر شہنشاہ زمن سے، قبر شہ والا ہلی زینب کے سخن سے۔ مختصر متن خالق سے دعا کرتے ہیں یہ اجمل و سلمان، یہ اجمل و سلمان، بچھڑے نہ کوئی بھائی بھی اس طرح بہن سے، قبر شہ والا ہلی زینب کے سخن سے۔ سورہ فاتحہ برائے سال ثواب۔
مرحومہ مختار فاطمہ جعفری بنت ابن الحسن جعفری، مرحوم محمد ضامن حسین جعفری ابن الحسن جعفری کی روح کو سال کر دیں۔ اسٹارٹ کرتے وقت مقتل زہرا کی یہ روداد سنو، مومنو مقتل زہرا کی یہ روداد سنو، کی ہے امت نے مصیبت میں جو بیداد سنو، مصطفیٰ مارے گئے گھر ہوا برباد سنو، باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو، اس کو رو لو جسے رونے کا اجازت نہ دیا، آکے امت نے جسے باپ کا پرسہ نہ دیا، آکے امت نے جسے باپ کا پرسہ نہ دیا، باپ کے غم میں تھی غمگین نبی کی بیٹی، غش پہ غش کھاتے تھے فرقت میں پیامبر کے علی، روتی حسنینوں کو لپٹا کے تھی زہرا بی بی، خشک نہ قبر پیامبر کی ہوئی تھی مٹی، شرم سرور کے یتیم منہ سے نہ کھائے، دروازے پہ امت نے لگائی آ کر، دروازے پہ امت نے لگائی آ کر، بولی دروازے کے پیچھے سے یہ آ کر زہرا، کیوں مسلمانوں کیا ہے میرے گھر پر حملہ، ان کے بیٹے ہوں کہ تم پڑھتے ہو جن کا کلمہ، اپنے بابا سے میں فریاد کروں گی للہ، ہم ستائے ہوئے کو اور ستاتے کیوں، یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں، یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں، ایک لائی بولا کہ حیدر کو نکالو باہر، ورنہ آ جاؤں گا بن پوچھے میں گھر کے اندر، سن کے رونے لگی یہ بات نبی کی دختر، لا دروازے پر ایک ماری لئی نے بڑھ کر، آ کے پہلو پہ وہ جلتا ہوا دروازہ گرا، بیچ میں تھے در و دیوار کے ہائے زہرا، بیچ میں تھی در و دیوار کے ہائے زہرا، جلتے دروازے کے اوپر سے مسلمان گزرے، اور تھی فاطمہ زہرا اسی در کے نیچے، شور کرتے ہوئے گھر میں جو لئیاں پہنچے، دیکھ کر بلوے کو روتے تھے علی کے بچے، در کو اماں سے ہٹا تی ہے پریشان زینب، ہے مدینے میں بھی یہ شام غریبہ زینب،
نے دیے شام غریبا زینب تھے بہت صابرہ پر بنت نبی چیخ اٹھی کیل جلتے ہوئے دروازے کی پہلو میں لگے قتل محسن ہوئے اور ساتھ میں ٹوٹی پسلے عرش تھرانے لگا زہرا کی یوں گود اجڑے تھام لو آ کے ذرا مجھ کو یہ زہرا نے کہا آئے فیضا میرا بچہ میرا محسن نہ رہا ہائے فیضا میرا بچہ میرا محسن نہ رہا دوڑے حجرے کی طرف در کو ہٹا کر زہرا تازیانہ جو علی کے لیے اٹھتا دیکھا اپنے بازو پاؤں سے زہرا نے بڑھ کر روکا اور غضب اس پر بھی فنفد نے تماچا مارا باندھی گردن میں رسن کر کے گرفتار لے گئے حیدر کرار کو دربار لے گئے حیدر کرار کو دربار مومنوں مقتل زہرا کی یہ روداد سنو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام محرومین کو میرے محرومین کو استاد شہید سبت جعفر شہید قاسم سلیمانی شہید عارف حسینی اور مرحومہ مختار فاطمہ بنت ابن الحسن ضامن حسین ابن الحسن کی روح کو پڑھ کر بخشتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال اللہ و تبارک تعالیٰ فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم اپنی زندگی میں ٹال نہیں سکتے، وہ کہ ہم مسلمان ہونے کے یہ ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ یہ دنیا ایک محدود حصہ ہے انسان کی کل زندگی کا۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کی خلقت جو ہے وہ عالم زر سے کہ جہاں خداوند متعال نے اسے خلق کیا ہو ایک روح اور ایک اس عالم میں کہ شاید ہم اس کو ابھی صحیح طرح اس کے بارے میں نہ سمجھ نہیں پائیں، لیکن پھر جب انسان اپنے والدہ یا اپنی ماں کے رحم میں یا بطن میں آتا ہے تو پھر اس کی اس ظاہری زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر اس دنیا کے اندر آتا ہے جسے انسان مادی دنیا کہتا ہے، اور پھر یہاں سے زندگی گزار کر اسے ایک حد تک عالم برزخ میں رہنا ہے اور پھر روز محشر روز قیامت جو ہے وہ برپا ہوگا کہ وہاں پر وہ کھڑا ہوگا اور اس پورے اپنے اعمال کا حساب اور کتاب دے گا۔ جس طرح انسان اپنی ماں کے بطن میں ماں کے رحم میں اگر اس کی صحیح طرح نشو و نما نہ ہو تو اس دنیا کے اندر ناقص ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر کوئی کمزوری رہ جائے، کوئی بیماری رہ جائے یا کوئی ایسی چیز کہ جو صحیح طرح ڈیولپ نہ ہو پائے، اس کا ہاتھ نہ بن پائیں، اس کی ٹانگیں نہ بن پائیں،
تو یقیناً اسے اس دنیا کے اندر مشکل ہوتی ہے. اس دنیا کے اندر اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کیوں ہیں، وہاں آنکھیں کیوں ہیں جبکہ وہاں پر صرف تاریکی ہے اور اندھیرا ہے. لیکن اسے جب اس دنیا میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آنکھیں اس نے اس دنیا کے لیے حاصل کی ہیں. اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی بہت کچھ ایسا ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے جو ہمیں عالم برزخ میں ضرورت ہوتی ہے. عالم برزخ کے لیے بھی ہمیں اپنی آنکھوں کو، اپنی چیزوں کو، کہ جہاں پر ہم وہاں پر اپنے زندگی گزار سکیں، اپنے سفر کو آگے کی طرف بڑھا پائیں. مگر انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے اور اسی دنیا ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. جانتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے کہ اسے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، اور یہ اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دن اس کی وقت جو معین ہے وہ آ جائے گا، اور وہ وقت اسے بتا کر نہیں آتا. اور اسی بھول کے اندر کہ وہ دوسروں کو دفنا رہا ہوتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے بھی دفنایا جائے گا. اسی لیے انسان خدا کا شکر کرے کہ پروردگار نے اسے اس قابل کیا کہ وہ اپنے محرومین کے، خاص طور پہ اپنے والدین کے لیے، والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے یا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، اگر مرنے کے بعد ان کی یاد اس کے دل میں ہے اور ان کے لیے کوئی کار خیر انجام دیتا ہے، کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ صدقہ دینا ہو، یا کسی کی مدد کرنا ہو اس نیت سے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ میرے محروم کو پہنچے، یا حتیٰ یہ مجلس کرنا، یہ ترحیم کے لیے، ایصال ثواب کے لیے سید الشہداء کا ذکر کرنا، یہ بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ اس کے دل میں یہ احساس ہے. کیونکہ جب وہ یہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ متوجہ ہے کہ اس عالم میں کسی اور چیز کی شخص کو ضرورت ہوتی ہے. وہ عالم کہ جہاں پر ہم شاید ابھی ہم اس کو نہ سمجھ پائیں. ویسے تو خداوند متعال نے انسان کو جو ہے وہ اس قابل کیا ہے، اسے اس راستے پر اس چلانے کے لیے اسے راستہ بھی بتایا کہ وہ اپنے آپ کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو دیکھے. لیکن کیونکہ دنیا کے اندر اس کے تعلقات اور دنیا کے ساتھ اس کی محبتیں، اور دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو اتنا پیوست کر لیتا ہے، اتنا اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے کہ اس دنیا سے تعلق چھوڑنا اس کے لیے سخت ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے جب انسان اس دنیا سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر پائے گا، عالم برزخ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ پائے گا، بلکہ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کو عالم برزخ ویسے ہی نظر آئے گی. انسان اپنی زندگی میں فرار کرتا ہے، حقیقت کو جانتا ہے، چھپا رہا ہوتا ہے، چھپاتا رہتا ہے، اپنی زندگی میں مصروف رہ کر اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. سمجھتا ہے کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں، ابھی میں یوں ہوں. اسی طرح ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے آہستہ آہستہ، وہ اپنے ان چیزوں میں مصروف رہتا ہے، اپنے کھیل کود اور آہستہ آہستہ چیزوں کو محسوس کرتا کرتا پھر وہ بڑا ہوتا ہے. پھر اپنی تعلیم کو جو ہے وہ مکمل کرتا ہوا جب وہ ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے کہ جب اس کی عقل چیزوں کو درک کرنا شروع کر دیتی ہے، تو وہ پھر سے اپنی زندگی کو بنانے کے چکر میں، اس کو سنوارنے کے چکر میں، اپنے کیریئر کے چکر میں پھر دوبارہ سے اس میں مصروف ہو جاتا ہے. فرصت نہیں دیتا اپنے آپ کو کہ وہ اس دنیا میں آیا کیوں تھا اور اس دنیا میں اسے کرنا کیا ہے. اگر انسان ذرا بھی متوجہ ہو اپنے اس تعلیمات کی طرف کہ جو پروردگار نے اسے عطا کی ہیں قرآن کی صورت میں، سیرت اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کی زندگی کا اصل ہدف کیا ہے. اصل ہدف بندگی پروردگار ہے. امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ اپنے زمانے میں بہت سارے غلاموں کو خریدا کرتے تھے، اور پھر انہیں سال میں ایک دفعہ کہ زیادہ تر عید الفطر کے دن میں انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے. ان کی تربیت کیا کرتے تھے، انہیں خدا کا بندہ بناتے تھے. ایک دفعہ اسی طرح کہ عید الفطر میں جو ہے وہ انہیں کہا کہ آزاد ہو جاؤ، تو سب خوش ہو رہے ہیں. دیکھا ایک غلام رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے. اسے کہا کہ تم خوش کیوں نہیں ہو رہے، تم گریہ کیوں کر رہے ہو جبکہ ہم آزاد ہو گئے. کہا آزاد؟ کہا کس سے آزاد ہو گئے؟ اور کہا آزاد ہو کر کہاں جائیں گے، مگر مولا سے دور ہو کر بھی کوئی خوشی ہے. وہ پہچان گیا تھا کہ اصل غلامی ہی میں
اس کی آزادی ہے۔ ہم بھی بھول جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان دنیا کے معاملات میں، دنیا کی چیزوں سے شاید یہ جو اس کے اوپر خدا نے چیزیں دی ہیں اس کو انجام دو، اس واجبات کو انجام دو۔ خاتون کو کہا کہ حجاب کرو، پردہ کرو، جب بالغ ہو جائے، نماز جب ہو جائے نماز پڑھو، روزہ جب واجب ہے روزہ رکھو، اگر مال میں پروفٹ آ جائے سال میں خمس دو، زکوٰۃ دو۔ انسان سمجھتا ہے کہ قید ہے، کہتا ہے کہ یہ میرے لیے کیسی زندگی ہے۔ اور آج کا معاشرہ اور دوسری جو تعلیمات ہیں، خاص طور پہ جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے، وہ انسان کو کہتی ہے آزاد ہو تم کیوں اپنے آپ کو دین کے ارد گرد میں اپنے آپ کو گھیر رہے ہو؟ خاتون کو کہ کہاں تم نے اپنے آپ کو اس چادر میں، اس چار دیواری میں رکھا ہے، آزاد ہو تم۔ مگر یہ آزادی نہیں ہے۔ اسے کیا پتا کہ اصل آزادی وہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے۔ اصل آزادی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ احکام الہی کو، حدود الہی کو انجام دے۔ انسان سمجھتا ہے ظاہری طور پر کہ یہ اس کے لیے ہیڈلز ہیں، یہ اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، مگر جسے وہ ترقی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ترقی نہیں ہے، وہ تنزلی ہے۔ وہ چیزیں جو اسے انسانیت سے دور کر دیں، اسے کیا پتا؟ مگر خدا نہیں جانتا تھا کہ انسان کے لیے بہتر کیا ہے اور انسان کے لیے برا کیا ہے۔ خدا خالق ہے انسان کا، خدا بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کس طرح رکھنا ہے، انسان کو کیا دینا ہے۔ یہ جو احکام پروردگار نے انسان کے لیے جو نظام بھیجا ہے، یہ بہترین نظام ہے، اور یہی بہترین ہے کہ جسے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے تمہارے لیے دین اسلام کو جو ہے وہ پسند کیا۔ اب یہ دین اسلام جب خدا نے پسند کیا تو کہا یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کا انسان شکر کرے۔ یہ قید نہیں، یہ آزادی ہے۔ یہ آزادی خواہشات سے آزادی کا نام اسلام ہے۔ دنیا کی استعماری اور ظلم کی طاقتوں سے آزادی کا نام اسلام ہے۔ اپنے نفس کے اندر انسان جو ہے وہ گھرا ہوا اور بھنور کی طرح اگر پھنستا جائے تو خود ہی ڈوب جائے گا۔ اگر انسان چاہے تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کر اپنے آپ کو، حتیٰ اپنے سر کو اپنے تن سے جدا کر کر بھی خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہے اور آزاد ہے۔ حیات من نزل اللہ، امام حسین علیہ السلام یہی تو فرمایا کہ جو ہے وہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت جو ہے وہ بہتر ہے۔ وہ انسان اپنی زندگی کو آزادی کی طرف لے کر آئے، اس سے پہلے کہ یہ زندگی اس کا ساتھ چھوڑ بیٹھے، اس سے پہلے کہ زندگی اس کے لیے ختم ہو جائے۔ زندگی محدود ہے۔ ہماری نگاہ جو ہے وہ ابھی بھی دنیا کے اندر ایسی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ میرے کام ہونے چاہیے، میری چیزیں ہونی چاہیے، اور پھر انسان اسی زندگی کے اندر گھوم رہتا ہے۔ انسان کو اگر پتہ چل جائے نعمتوں کا جو اسے خدا نے متعال نے دی ہے، انسان جب اپنے کسی پیارے کو کھو بیٹھتا ہے، خاص طور پہ اپنے والدین میں سے کسی کو، تو اسے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ کیسی نعمت تھی، کیونکہ جب تک انسان کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے اسے محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ خود اس درجے پر فائز ہوتا ہے یا خود وہ کبھی ماں یا باپ بنتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کے لیے کتنی زحمت کی تھی، کتنی جو ہے وہ مشکلات اٹھائیں اسے ایک کام کے لیے۔ ماں خاص طور پر رات کو جاگ کر اپنے بچے کو جو ہے وہ غذا دیتی ہے، خود جو ہے وہ اپنی آپ کو مشکل میں رکھ کر اس کے لیے رات کو جاگتی ہے، تڑپتی رہتی ہے جب وہ مریض ہو جائے۔ لیکن کیا اولاد جب وہ اس قابل ہو جاتی ہے تو کیا وہ اتنا اپنے والدین کے لیے تڑپتا ہے یا نہیں تڑپتا؟ خوب یہ احساس یہاں پر شاید ہمیں نہیں ہوتا، لیکن جب ہم عالم برزخ میں جائیں گے وہاں ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہ جو رشتے تھے ہمارے، یہ جو ہمارے ریلیشن تھے، اگر ہم نے ان کے ساتھ صحیح طرح جو ہے وہ اپنا حق ادا نہیں کیا ہوگا تو وہاں پر ایک عجیب سی کیفیت میں انسان شرمندہ ہوگا۔ وہاں پر یہ صدائیں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی، یہ صدائیں اس کو چھوڑیں گی نہیں۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ریلیکس ہے، بہت آرام سے رہ رہا ہے، اس کے منہ سے نکلے ہوئے جملے اس عالم میں اس کے لیے
چیزوں کو بنا رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز وہاں پر موجود نہیں ہوتی جب تک انسان خود نہیں بھیجتا۔ خود انسان اپنی فکر، افکار، اپنی گفتگو، اپنے عمل کو اس عالم میں بھیج رہا ہوتا ہے، اور وہ عالم اسی کی گفتگو سے بن رہا ہوتا ہے۔ وہاں انسان جو ہے وہ اپنے ہی کیے کو پچھتائے گا اگر اپنی زندگی میں وہ سمجھ نہ پایا۔ بہتر ہے کہ انسان متوجہ ہو کہ اس سے پہلے کہ اسے اس عالم کو چھوڑنا پڑے، اس عالم کی فکر کرے، اس عالم کی گریہ۔ اولیاء خدا کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ راتوں کی گریہ اور عبادت، گریہ خدا کی بارگاہ میں گریہ کرنا، خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا، جبکہ شاید ان کی زندگیوں میں بعض اوقات کوئی حرام فعل انجام نہیں دیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ بعض علماء کی زندگیوں میں مکروہات بھی نہیں تھے، مگر پھر بھی گریہ کرتے تھے۔ کیوں؟ خدا بند متعال کی محبت میں گریہ کرتے، خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا تک اپنے وجود کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم جو اس دنیا میں آج اتنے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اتنے جو ہے وہ اپنی ظاہری زندگی کے لیے پریشان ہیں، کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے؟ تو ہم نے اس دنیا کے لیے اپنے لیے کیا آمادہ کیا ہے، ہم نے کیا ریڈی کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اپنی ذات سے ہم شروع کریں، پہلے تو اپنے واجبات کو دیکھیں، اور ظاہر ہے جو محروم چلا گیا ہے ہم اس کے واجبات کو بھی دیکھیں کہ اگر اس میں سے کوئی چیز کم رہ گیا ہے، نماز، روزہ یا کوئی بھی چیز ہے، تو ہم اس کو ادا کریں تاکہ وہاں پر وہ مشکلات کا شکار نہ ہو۔ ایک دھرم بھی انسان نے اگر دینا ہو، ایک روپیہ، ایک ڈالر، ایک سکے برابر بھی اگر انسان نے کسی کا دینا ہوگا تو وہاں اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ آیت اللہ مہاراشی نجوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کچھ عرصے کے بعد خواب میں دیکھا، اور دیکھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اپنے والد کو میں نے کہا کہ اتنا عرصہ آپ کو میں نے دیکھا نہیں آپ کے انتقال کے بعد، تو کہتے ہیں میں وہاں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ خود ایک بزرگ تھے، اور ان کے کہا کہ کس چیز میں؟ کہا نجف کے اندر ایک دکان ہے، اور اس دکان کو میں نے کچھ حساب کتاب دینا تھا، وہ رہ گیا ہے۔ وہ جاتے ہیں اور اس دکان کو ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا، فلانی جگہ پر دیکھو وہاں پر رسیدیں رکھی ہوئی ہیں، جس نے مجھ سے کچھ لیا تھا میں نے اس رسیدیں وہیں پر ہیں۔ جب وہ رسیدیں دیکھیں تو واقعی ان کے والد کے نام پر کچھ چیز لکھی ہوئی تھی۔ خیر انہوں نے اس کو ادا کیا۔ خب یہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ بہت آسانی ہے، کسی کا حق خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ کہہ دیا، اس کے اوپر وہ اگر اس کے اوپر بھاری پڑ گیا، اس کے اوپر نقصان اس کو ہو گیا، یا اس کا دل ٹوٹ گیا، کون ان ساری چیزوں کو صاف کر کے جائے گا؟ کون کرے گا صاف؟ دنیا بہت تھوڑی ہے۔ ہم بعض اوقات ان دنیا میں ان چیزوں کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، چھوٹے چھوٹے معاملات، لین دین پر ایک دوسرے سے نفرتیں، دنیا نفرتوں کے ساتھ ساتھ دنیا جنگوں میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں انسان جو ہے وہ ایک زمین کے ٹکڑے کی خاطر بعض اوقات کتنے گناہوں کو سرزد کر بیٹھتا ہے۔ یہ دنیا اس کو دے گی بھی کیا؟ اگر اس نے اسکائی اسکریپرز بھی بنا لیے تو وہ بھی یہیں رہ جائیں گے۔ سکون تبھی اس کو عطا ہوتا ہے کہ جب وہ اطمینان میں رہتا ہے۔ ہم اس دنیا میں جو بھاگ رہے ہیں، بعض اوقات اضافہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ سکون نہیں لے کر آتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ خوب یہ اطمینان کب آئے گا؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے ایک جگہ، ایک رستے میں جا کے دیکھے وہ جانور تھے، اس کے پاس سے کہا کہ کچھ تقاضا کیا دودھ کا تو اس نے نہیں دیا، یا کیا وجہ تھی؟ اور جاتے ہوئے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میرے اضافے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے دعا کیجئے۔ رسول خدا نے اس کے اضافے کے لیے دعا کر دی۔ آگے گئے ایک اور جگہ، ایک اور شخص تھا جس کے پاس جانور تھے، اور اس نے رسول خدا کو دودھ دیا۔ رسول خدا نے دودھ لیا اور پھر اس کے لیے دعا کی
کہ خدا اس کے رزق میں برکت دے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، جس نے آپ کو کچھ نہیں دیا آپ نے اس کے اضافے کے لیے دعا کی، اور جس نے آپ کو کچھ دیا آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی؟ کہا ہاں، اس نے اضافہ مانگا تھا، اسے میں نے اضافے کے لیے دعا کی، اس کے لیے میں نے برکت مانگی۔ برکت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی زندگی جیسی بھی ہو اس میں برکت ہونا، اس میں اطمینان ہونا، اس میں سکون ہونا ضروری ہے۔ انسان کے پاس بہت مال ہو اور اگر وہ سو نہیں پاتا تو فائدہ ایسے مال کا۔ انسان کے پاس جتنا ہو اتنا رکھے کہ جتنا وہ اس کو سنبھال سکتا ہے، تقاضا بھی اتنا ہی کرے کہ جتنا، اور اگر اس کے پاس زیادہ ہے اس کی وجود سے، اس کی ضروریات سے، تو وہ مال خدا نے دوسروں کے لیے اسے دیا ہے، اسے دوسروں کی طرف پلٹانا چاہیے۔ یہی اطمینان ہے، یہی جو ہے وہ سکون ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں کیا ہم اس طرف متوجہ ہیں کہ یہ محدود زندگی کہ جو اس کھیت کی طرح ہے کہ جس میں ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے؟ اگر اس تھوڑے سے وقت کے اندر ہم نے اس میں اچھا بو دیا تو یہ فصل بہترین فصل ہے جو عالم برزخ سے لے کر قیامت تک ہمیں ثمرات دیتی رہے گی۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ وہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے سب کچھ اسی دنیا سے لے کے جانا ہے۔ یہی تھوڑے سے یہ جو انسان کی زندگی میں امتحانات ہیں، مشکلات ہیں، یہی مشکلات اور امتحانات تو اسی کو بنانے کے لیے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہیں کہ اس کی زندگی میں وہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنا تحمل کرتا ہے۔ اور روایت کی روشنی میں کہ بعض اوقات اچھی خاصی مشکلات انسان کی اپنی وجہ سے ہوتی ہیں، انسان کے خود اپنے عمل، اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں، اس کی کمیاں، اس کا واجبات کو ادا نہ کرنا، خدا نخواستہ محرمات یا گناہوں کو انجام دینا، مشکلات اس کے لیے آتی ہیں۔ خدا چاہتا ہے اپنے بندے کو کہ اسے صاف کر دے، اسے مشکلات کے ذریعے متوجہ کرائے کہ وہ اپنی زندگی میں کن چیزوں کی طرف مشکلات۔ پل صراط جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت تیزی سے گزریں گے، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ تلوار کی دھار جو ہوتی ہے اس کی طرح باری، اتنی تیز اور بال کے باریک برابر ہے، لیکن کچھ لوگ نور کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے، کچھ لوگ لڑکھڑاتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ لوگ گھٹنوں کے بل ہوتے ہوئے جائیں گے۔ یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم پل صراط سے کیسے گزرنا چاہتے ہیں، ہم متوجہ بھی ہیں یا نہیں ہیں پل صراط سے۔ پل صراط سے انسان تبھی گزرے گا کہ جب اس دنیا میں اہدنا الصراط المستقیم پر رہے گا، یعنی اس دنیا میں اگر اس نے سیدھا راستہ اختیار کیا، وہ راستہ جس پر خدا نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، یعنی ولایت کا راستہ، یعنی امامت کا راستہ۔ امامت اور ولایت کے راستے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ امام کو یاد کریں، نام لیں، اور نہ، وہ راستہ کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور جس طرح انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم زندگی گزاریں، اور خاص طور پہ آج کل کے اس دور میں اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور اپنے وقت کے امام کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بنانا، اور امام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنا، امام کے ظہور کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں، جو انسان کو صلاحیتیں ہیں نہیں دی ہیں تو صلاحیتوں کو سیکھیں، اور اپنے اطراف میں ان چیزوں کو بنائیں کہ ہم کب اپنے اطراف کو اس قابل کریں گے، ہم اپنے اطراف کو کب اس امنیت کے لیے سیکیور کر پائیں گے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو دعوت دیں۔ کہاں بلائیں گے ہم اپنے امام کو؟ کہاں بلانا چاہتے ہیں اپنے امام کو؟ کیا دنیا اتنی پرامن ہم نے کر دی ہے کہ ہم اپنے امام کو دعوت دیں؟ آپ کہیں گے کہ اگر دنیا پرامن ہو جائے تو پھر امام آ کر کیا کریں گے؟ خب جہاں پر امام نے آنا ہے ہمیں اسے تو امن کرنا ہے، جہاں امام نے ہمیشہ رہنا ہے، حکومت بنانی ہے، اس کو تو پرامن کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم نے کربلا والوں سے درس لیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کٹوا دیں، اپنے آپ کو ختم کر دیں اور اپنے امام پر اپنی جان کو قربان کر دیں؟ عزیزان محترم، ثواب کمانا اور محروم کو ثواب بخش دینا آسان ہے، لیکن اپنی زندگی کو اس قابل کرنا کہ انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہے بہت مشکل ہے۔
اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ واقعاً ایسی زندگی گزاریں، وہ زندگی کہ جس کا خاتمہ بالخیر ہو، ایسی زندگی کہ جو ہمیں آنے والے سارے ہمارے جتنے بھی منزلیں ہیں، ہمارے جتنے بھی اسٹیشنز ہیں، ہمیں اس میں سے آرام سے گزارے۔ وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو امام تک پہنچائیں گے، اور اصل راستہ ہی وہی ہے کہ جو امام کا راستہ ہے۔ پروردگار نے ائمہ علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے آخری نبی کے بعد بھیجا تاکہ انسانیت گمراہ نہ ہو سکے، مگر انسان جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گیا، اور خاص طور پہ وہ جنہیں دولت اور طاقت اور جو ہے وہ بادشاہت اور ان کے نشے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام جو ہیں وہ رہیں۔ امام سجاد علیہ السلام اتنی اچھی خاصی زندگی گزارنے کے بعد وہ امام کے جو صرف دعائیں پڑھتے تھے، کیوں امام کو زہر دے دیا؟ امام علی تقی، محمد تقی کہ جو جوان ہے بالکل، امام جواد علیہ السلام 25 سال، اور امام کو زہر دے دیا۔ آخر انہیں کیا خطرہ تھا؟ کیوں 5 سال کی جو ہے وہ زندگی گزارنے کے بعد وقت کے امام کو، آخری امام کو غیبت صغریٰ اور پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ میں جانا پڑ گیا؟ وجہ کیا مشکل تھی حکومتوں کو، طاقتوں کو امام سے؟ یہی کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو دنیا بدل سکتے ہیں، انسانیت بدل سکتے ہیں۔ آئیں ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ہم وہ کام کریں کہ جو پہلے لوگ نہیں کر پائے۔ آئیں اپنے وقت امام کے ظہور کے لیے وہ کام کریں اور خدا سے مدد مانگیں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، گریہ کریں تاکہ امام تک پہنچ پائیں۔ عزیزان محترم، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، یہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے، یعنی کربلا والوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی ایک عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتے۔ پڑھنا آسان ہے اور مانگنا بھی چاہیے، بولنا بھی چاہیے جب بھی یاد آئیں۔ روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ جب بھی ہم یاد کریں ہم ان کو یہ ضرور پڑھیں، اور اس لیے اسے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کا ساتھ دے پائیں، تاکہ ہم اپنے وقت امام کے گرد اسی طرح پروانوں کی طرح گھومیں اور اپنے آپ کو فنا کر دیں۔ تبھی کامیابی ہے، تبھی جو ہے وہ انسان کسی ایک ایسے مقام پہ پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پر وہ اس قابل ہو پائے گا۔ ہم اپنی اس زندگی کو اس قابل کریں اور اس دنیا کو جس تک ہو سکتا ہے اپنے آپ سے شروع کرتے ہوئے اپنے واجبات کی ادائیگی، حرام سے دوری، اور پھر اس کے بعد عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اپنے اطراف کو ایسا کرنا تاکہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو تو ہم لوگ تیار ہوں۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح جو ہے وہ استاد دانشمند نے واقعہ بیان کیا کہ ایک لڑکا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، جو بیل بجی، تو اس نے اس اسکرین پر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سید ہے۔ کہا کہ کون؟ کہا میں مہدی ہوں۔ وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ امام زمانہ۔ کہا دروازہ کھولو۔ کہا مجھے تھوڑی دیر دیجیے، مجھے چند منٹ دیجیے، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اور ایسی دیر میں جب وہ باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام جو ہیں وہ گلی کے کونے پر ہیں اور خدا کی بارگاہ میں، اور آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے پروردگار میں نے سب کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی میرے لیے تیار نہیں۔ کوئی کہتا ہے 2 منٹ، کوئی کہتا ہے 5 منٹ، کوئی تیار نہیں ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جائے، ہمیں بھی آواز آئے اور ہم تیار نہ ہوں۔ کیا کریں گے؟ ساری زندگی روتے رہے، گریہ کرتے رہے کربلا کے اوپر کہ لوگ کیسے تھے کہ امام حسین کو چھوڑ دیا انہوں نے، امام حسین تک نہیں پہنچے۔ امام حسین کربلا میں رہے، مگر ایسے بھی تھے کہ جب خط پہنچا ہے حبیب ابن مظاہر کو کوفہ میں
کہتے ہیں خط پڑھتے ہی حبیب کے وجود میں جو ہے وہ ایک آگ سی لگ گئی، حبیب چین سے نہ بیٹھ پائے، حبیب جو ہے وہ فوراً کربلا کی طرف روانہ ہوئے، ایک کسی عشق کی کیفیت میں کہ جب حبیب آ رہے ہیں تو دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کسی کو انتظار نہ ہو یا ہو مگر امام حسین کو انتظار تھا، اور اسی انتظار میں اور امام نے اپنے پاس اس پرچم کو رکھا ہوا تھا کہ ایک پرچم حبیب کو جو ہے وہ دینا ہے۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو پتہ چلا کہ یہ باہر شور کیسا ہے، اور کفر کے پاس تو لوگ آ رہے تھے جوک در جوک، ہمارے پاس کون آیا، تو انہیں بتایا کہ حبیب آئے ہیں، تو انہوں نے حضرت فضہ سے کہا کہ جائیں حبیب کو ہمارا سلام پہنچائیں۔ جب حضرت حبیب اپنے مظاہر کو یہ پتہ چلا کہ امام علی علیہ السلام کی بیٹی نے سلام پہنچایا ہے، تو خاک کو اپنے سر پر رکھا، کہا کہ کیا دن آ گئے کہ اب حضرت علی کی بیٹی ہمیں سلام پہنچا۔ ہاں عزاداران محترم، کربلا آسان نہیں ہے، کربلا بہت سخت ہے، مگر کربلا آج بھی ہے، کربلا آج بھی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ آج کون حر کی طرح پلٹے گا۔ وقت امام کو ایک حر کا انتظار ہے، جو پلٹ آئے گا کربلا کی طرف آ جائے گا۔ وہ وقت آخر کہ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن سے جب ودا ہوئے، اور اس ودا کے بعد جب سوار ہو کر روانہ ہو رہے ہیں، تو دیکھا پیچھے سے آواز آ رہی ہے، محلن محلن یا ابن زہرا، آہستہ چلے زہرا کے لال۔ امام پلٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہن میں ابھی تو آپ سے ودا ہو کر آیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ بہن کے مجھے اپنی ماں کی وصیت ایک یاد آ گئی ہے، ماں کا نام سننا تھا۔ امام علیہ السلام رک گئے، اترتے ہیں۔ یقیناً بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس وصیت پر عمل کیا ہوگا جو ان کی والدہ نے کہا ہوگا۔ امام جو ہے وہ چلے جاتے ہیں جنگ کے میدان میں، وہ امام کے جو چند دن سے بھوک اور پیاس کو تحمل کیے ہوئے، اس سے زیادہ امام کے لیے کہ امام صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنوں کے مبارک بدنوں کو اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ وہ داغ امام کے سینے پر الگ، چہرے پر زخموں کے نشان الگ، اور سب سے بڑا غم یہ کہ اب کوئی اور ہے نہیں جو خیموں کی حفاظت کرے گا۔ یہی امام کو بہت بڑا غم تھا، ایک نگاہ خیموں کی طرف ہے اور ایک نگاہ میدان جنگ کی طرف ہے۔ امام جو ہے وہ گر جاتے ہیں، اور جب اس زمین پر آتے ہیں اور وہ لعین امام کے سینے پر آتا ہے، اور چند قدموں کے فاصلے پر وہ بہن کھڑی ہوئی اپنی ماں کی اس آخری کمائی کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح دشت کربلا کے اندر وہ سر جو ہے وہ تھن سے جدا ہو گیا۔ بی بی کی صدائیں بلند ہوتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں کہ تقبل منا پروردگار، ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے اس باتیں اگر پروردگار کسی قابل ہیں، اس ذکر امام حسین علیہ السلام کا ہدیہ جن مرحوم کے لیے مجلس پڑھی گئی ہے، ان کی روح کو جو ہے وہ اس کا ثواب پہنچے۔ پروردگار ہمیں ہمارے گھر کو وقت امام کا منتظر گھر بننے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی بیماری ہے، پریشانیوں سے دور فرما۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو، ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں عاقبت بخیر عطا فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین، مومنات، محرومین، اور خاص طور پر جن محرومین کے لیے یہ
ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کو رکوع پڑھ کر بخشتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعته فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد وآل محمد۔